औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, क़िसस अंबिया सीरीज में जो छठे किस्सा यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किस्से की हम बात कर रहे हैं, उसी का ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 न देखा हो तो पहले उसको देख लें ताकि किस्से का तसलसल बरकरार रहे। सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 51 से 73 का तर्जुमा। और हमने इससे पहले इब्राहिम इस्लाम को उनकी खुशफहमी अता फरमाई थी और हम उनको खूब जानते थे, जबकि उन्होंने अपने बाप से और अपनी बिरादरी से फरमाया कि क्या मूरतें हैं जिन पर तुम जमे बैठे हो। वो लोग कहने लगे कि हमने अपने बड़ों को इनकी इबादत करते हुए देखा है। इब्राहिम इस्लाम ने कहा कि बेशक तुम और तुम्हारे बाप दादे सरीह गलती में हो। वो लोग कहने लगे कि क्या तुम सच्ची बात हमारे सामने पेश कर रहे हो या दिल लगी कर रहे हो। इब्राहिम इस्लाम ने फरमाया कि नहीं, बल्कि तुम्हारा रब वो है जो तमाम आसमानों का और जमीन का रब है, जिसने उन सबको पैदा किया, और मैं उस पर दलील भी रखता हूं। और खुदा की कसम, मैं तुम्हारे इन बुतों की गत बनाऊंगा जब तुम चले जाओगे। तो उन्होंने इन बुतों को टुकड़े टुकड़े कर दिया, वजूद उनके एक बड़े बुत के। शायद वो लोग इब्राहिम इस्लाम की तरफ रुजू करें। कहने लगे कि ये हमारे बुतों के साथ किसने किया है। इसमें कोई शक नहीं कि उसने बड़ा ही गजब किया। बाजों ने कहा कि हमने एक नौजवान आदमी को, जिसको इब्राहिम इस्लाम कह करके पुकारा जाता है, इन बुतों का तज़किरा करते सुना है। वो लोग बोले, तो अच्छा, उसको सब आदमियों के सामने हाजिर करो ताकि वो लोग गवाह हो जाएं। इन लोगों ने कहा कि क्या हमारे बुतों के साथ तुमने हरकत की है ऐ इब्राहिम। उन्होंने फरमाया कि नहीं की, बल्कि इनके इस बड़े नेक की, सो इनसे पूछ लो अगर ये बोलते हो। इस पर लोग अपने जी में सोचे, फिर कहने लगे कि हकीकत में तो हम ही लोग नाहक पर हो। फिर अपने सरों को झुका लिया। ऐ इब्राहिम इस्लाम, तुमको तो मालूम ही है कि ये बुत बोलते नहीं। इब्राहिम इस्लाम ने फरमाया, तो क्या खुदा को छोड़कर तुम ऐसी चीज की इबादत करते हो जो तुमको कुछ नफा पहुंचा सके और न कुछ नुकसान पहुंचा सके। तुफ है तुम पर और इन पर जिनको तुम खुदा के सिवा पूजते हो। क्या तुम नहीं समझते। वो लोग कहने लगे कि इन हजरत इब्राहिम इस्लाम को आग में जला दो और अपने माबूदों का बदला लो अगर तुमको कुछ करना है। हमने हुक्म दिया कि आग ठंडी और बेगसंद हो जा इब्राहिम के हक में, और उन लोगों ने इनके साथ बुराई करना चाहा था, तो हमने इन्हीं लोगों को नाकाम कर दिया। और हमने इब्राहिम इस्लाम को, लूत अलैहिस्सलाम को ऐसे मुल्क शाम की तरफ भेज कर बचा लिया जिसमें हमने दुनिया जहान के वास्ते बरकत रखी थी। हमने उनको इसहाक बेटा और याकूब पोता अता किया, और हमने इन सब को नेक किया, और हमने इनको मुक्तदा बनाया कि हमारे हुक्म से हिदायत किया करते थे। और हमने उनके पास नेक कामों के करने का और नमाज की पाबंदी का और ज़कात अदा करने का हुक्म भेजा, और वो हमारी इबादत किया करते थे। इन आयतों का पस मंजर यह है कि हजरत इब्राहिम इस्लाम की कौम एक खास दिन में त्यौहार मनाया करती थी। जब वो दिन आया तो उसने हजरत इब्राहिम इस्लाम को दावत दी कि आप भी हमारे साथ जश्न में शिरकत के लिए चलें। मकसद ये था
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جشن میں ہمارے ساتھ رہیں گے تو شاید ہمارے دین سے متاثر ہو جائیں اور اپنے دین کی دعوت چھوڑ دیں، لیکن حضرت ابراہیم اسلام اس موقع سے دوسرا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ آپ کا ارادہ تھا کہ جب ساری قوم جشن منانے چلی جائے گی تو میں ان کی عبادت گاہوں میں جا کر ان کے بتوں کو توڑ ڈالوں گا تاکہ لوگ واپس آ کر اپنے جھوٹے معبودوں کی بے بسی کا عملی نقشہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ اپنے بتوں کو بے بس دیکھ کر کسی کے دل میں ایمان پیدا ہو اور وہ شرک سے توبہ کر لے۔ اس غرض سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے سے انکار فرما دیا، لیکن انکار کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ پہلے نگاہ پھیر کے ستاروں کو دیکھا اور پھر کہا کہ میں بیمار ہوں۔ قوم والے نے آپ کو معذور سمجھ کے چھوڑ دیا اور جشن منانے چلے گئے۔ جب بتوں کے توڑنے کا واقعہ پیش آیا تو برادری اس کی تلاش میں پڑی کہ کس نے کیا۔ خلاصے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی اس خیال کے اکیلے آدمی تھے۔ اب پوری برادری کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہ سمجھ کر ممکن ہے ان کے کلام کی طرف التفات نہ کیا ہو اور بھول گئے ہوں۔ پھر جب برادری کو بتشکنی کرنے والے کی تلاش ہوئی تو شاید ان کی کسی نے مخبری کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عملی طور پر بھی بتوں کو توڑنے کو بڑے بت کی طرف منسوخ کیا تھا، جیسا کہ روایت میں ہے کہ جس تبر یا کلہاڑی سے ان کے بت توڑے تھے، یہ کلہاڑا بڑے بت کے مونڈے پر یا اس کے ہاتھ میں رکھ دیا تھا تاکہ دیکھنے والے کو یہ خیال پیدا ہو کہ اس نے ہی یہ کام کیا ہے۔ اس میں شاید یہ مصلحت تھی کہ دیکھنے والوں کی اس طرف توجہ ہو جائے، شاید اس بڑے بت کو اس پر غصہ آ گیا ہو کہ میرے ساتھ عبادت میں ان چھوٹے بتوں کو کیوں شریک کیا جاتا ہے۔ اگر یہ خیال ان کے دلوں میں پیدا ہوا تو توحید حق کا راستہ کھل جاتا ہے کہ جب ایک بڑا بت اپنے ساتھ چھوٹے بتوں کی شرکت گوارا نہیں کرتا تو رب العالمین ان پتھروں کی شرکت اپنے ساتھ کیسے گوارا کرے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی برادری میں گرفتار کر کے لایا گیا اور ان سے اقرار لینے کے لیے سوال کیا کہ آپ نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ بلکہ ان کے بڑے نے یہ کام کیا ہے، تم خود ان سے دریافت کر لو اگر یہ بول سکتے ہو۔ پوری برادری اور نمرود نے فیصلہ کر لیا کہ ان کو آگ میں جلا دیا جائے۔ تاریخی روایت میں ہے کہ 1 مہینے تک سارے شہر کے لوگ اس کام کے لیے لکڑی وغیرہ سوختے کا سامان جمع کرتے رہے، پھر اس میں آگ لگا کر 7 دن تک اس کو دھوکتے اور بھڑکاتے رہے، یہاں تک کہ اس کے شعلے فضائی آسمان میں اتنے اونچے ہو گئے کہ اگر کوئی پرندہ اس پر گزرے تو جل جائے۔ اس وقت ارادہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا جائے، تو فکر ہوئی کہ ڈالیں کیسے۔ اس کے پاس تک جانا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ شیطان نے ان کو منجمیق یعنی گوپیا میں رکھ کر پھینکنے کی ترکیب بتلائی۔ جس وقت اللہ کے خلیل منجنیق کے ذریعے اس آگ کے سمندر میں پھینکے جا رہے تھے تو سب فرشتے بلکہ زمین و آسمان اور اللہ کی مخلوقات سب چیخ اٹھے کہ یا رب، آپ کے خلیل پر کیا گزر رہی ہے۔ حق تعالی نے ان سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنے کی اجازت دے دی۔ فرشتوں نے مدد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے، وہ میرا حال دیکھ رہا ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا کہ آپ کو میری کسی مدد کی ضرورت ہے تو میں خدمت انجام دوں۔ جواب دیا کہ حاجت تو ہے، مگر آپ کی طرف نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف۔ آیت نمبر 69 میں
یہی بتایا گیا کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر برد و سلام ہوگی۔ ہونے کی یہ صورت بھی ممکن ہے کہ آگ آگ ہی نہ رہی ہو بلکہ ہوا تبدیل ہو گئی ہو، مگر ظاہر یہ ہے کہ آگ اپنی حقیقت میں آگ ہی رہی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آس پاس کے علاوہ دوسری چیزوں کو جلاتی رہی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن رسیوں میں باندھ کر آگ میں ڈالا گیا تھا ان رسیوں کو بھی آگ ہی نے جلا کر ختم کیا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بدن مبارک تک کوئی آنچ نہیں آئی۔ تاریخی روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 7 روز رہے اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے عمر میں کبھی ایسی راحت نہیں ملی جتنی ان 7 دنوں میں حاصل تھی۔ سورہ عنکبوت 29 آیت نمبر 26 میں فرمایا گیا کہ حضرت لوط علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے، آتش نمرود میں ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر سب سے پہلے انہوں نے تصدیق کی، اور آپ کی اہلیہ حضرت سارہ جو آپ کی چچیزاد بہن بھی تھی اور مسلمان ہو چکی تھی، ان دونوں کو ساتھ لے کر ابراہیم علیہ السلام نے وطن سے ہجرت کا ارادہ کیا۔ ان کا وطن مقام کوسہ تھا جو کوفہ کی بستی ہے، اور فرمایا انی مہاجر الی ربی، یعنی میں وطن کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف جاتا ہوں۔ مراد یہ ہے کہ کسی ایسے مقام کی طرف جاؤں گا جہاں رب کی عبادت میں رکاوٹ نہ ہو۔ دنیا میں سب سے پہلی ہجرت حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں جن کو دین کے لیے ترک وطن اور ہجرت اختیار کرنا پڑی۔ ان کی ہجرت 75 سال کی عمر میں ہوئی۔ آپ نے اگر ہمارے چینل ندیم عثمانی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور اپنے دوستوں، عزیزوں اور بھائی خواہوں میں اسے شیئر کریں تاکہ ایسی دینی اور معلوماتی ویڈیوز سے سب کو فائدہ ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.